بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ اور دھواں دیکھا اور آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ شیاطین ہیں جو انسانوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کے قدسیوں کی جگہوں کے متعلق نہ سوچ سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اترے، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں انبیاء کرام جمع تھے اور نماز کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جب نماز کا وقت قریب آیا اور انبیاء کرام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ غالب یہی ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں تمام انبیاء کرام کا نماز ادا کرنا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث شرف و تکریم اور تمام انبیاء کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جہاں لوگ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت جب سورج نے سر باہر نکالا اور چاشت کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتلائی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے سفر کیا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا، کہاں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا۔ یہ سن کر ابو جہل کا منہ دہشت سے کھل گیا اور وہ پوچھنے لگا، پھر آپ واپس بھی آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استہزاءً کہا کرتا تھا کہ یہ آسمانی خبریں سنا رہے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے کارندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تردید کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ سے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکسر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ کر واپس بھی آ گئے، جبکہ مکہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے 1 مہینہ اور واپس آتے ہوئے 1 اور مہینہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو ابو جہل نے سوچا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل برداشتہ ہو جائیں۔ ابو جہل کو یقین تھا کہ لوگ یہ بات سن کر کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی پہلی باتوں جیسی ایسی ہی بات ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اس بات کا انکار ہی نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر ابو جہل نے موقع غنیمت جانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں آپ کی قوم کو جمع کر دوں تو آپ انہیں بھی یہ بات بتا دیں جو مجھے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قوم کو جمع کر لو۔ ابو جہل نے بلند آواز سے پکارا، اے بنی کعب بن لؤی کے لوگوں۔ جب لوگ آ گئے
تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے انہیں بھی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے رات سفر کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا۔ وہ کہنے لگے کہ پھر آپ صبح تک اس سفر سے واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور تالیاں بجانے لگے۔ بعض لوگوں نے بزعم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر متعجب اور حیران ہو کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے لگے، حتیٰ کہ ان میں سے مطعم بن عدی نامی ایک شخص کہنے لگا، واللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تک تو جو باتیں آپ کرتے تھے وہ تو کم درجے کی تھیں، آج تو آپ نے ایسا جھوٹ بولا ہے جس کی تصدیق عقل کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ ہم اونٹوں پر بیت المقدس جاتے ہیں، پھر بھی 1 مہینہ جانے میں اور 1 آنے میں خرچ ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سفر 1 ہی رات میں کر لیا ہے۔ لات و عزیٰ کی قسم، میں اسے سچ نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ استہزاءً کہنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہاں کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہت سے انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، انہیں نماز پڑھائی اور ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید تکذیب کی اور استہزاء کیا، اور کہنے لگے کہ اگر آج ابو بکر اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن لیں تو وہ بھی ان کی نصرت و تائید اور دوستی سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ نیز ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس بات کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن ہو جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی قوت میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی۔ یہ سوچ کر ایک مشرک اٹھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگا۔ آپ قریش کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو بکر، کچھ سنا ہے؟ آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس مکہ بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا انہوں نے واقعتاً ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا، لات و عزیٰ کی قسم، انہوں نے یقیناً ایسا ہی کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، واللہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ وہ مشرک متعجب اور دہشت زدہ ہو کر کہنے لگا، آپ اسے سچ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 رات میں بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر اس سے بھی زیادہ بعید از عقل بات ہوتی تو میں اسے بھی سچ سمجھتا۔ میں تو اس بات کو بھی سچ سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دن رات کی 1 ساعت کے اندر اندر آسمان سے خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ کیا میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا جو اس سے کم تعجب والی ہے؟ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے جو معراج کے متعلق بتا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو مطعم بن عدی کہہ رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ رات بیت المقدس گئے ہیں اور اس میں داخل ہو کر نماز پڑھی ہے تو یقیناً آپ نے اس کے دروازوں اور دیواروں وغیرہ کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ہمیں ان کے متعلق بتائیں۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ اس سے قبل کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دیں تو یہ اس بات کی دلیل قطعی ہوگی کہ آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سوال سن کر حیرت بھی ہوئی اور غم بھی ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، اور گزشتہ رات جب آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ تن انعامات باری تعالیٰ میں منہمک اور مشغول تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال دیواروں، دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ کی طرف کس طرح جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار تھے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان سے تشریف لائے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات کا خیال چھوڑ کر یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن تعمیر کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور بالخصوص رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر توقف کیا تو مطعم بن عدی اور دیگر کفار نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازوں اور دیواروں وغیرہ کو بیان کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزید استہزاء پر کمر بستہ ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیچڑ اچھاڑنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کئی بار بیت المقدس کی زیارت کی ہے، آپ اپنے مشاہدات بیان فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں بیان فرما دیں تاکہ کفار کے منہ بند ہو جائیں۔ تب معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی کہ بیت المقدس کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس بالکل واضح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمانا شروع کیا، فرمایا، اس کا ایک دروازہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خوشی سے چیخے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کا دوسرا دروازہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر چیخے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فقرہ ارشاد فرماتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً یہی جملہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر کفار کے منہ بند ہو گئے، اور انہیں علم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی گمراہی پر بددستور قائم رہے، حتیٰ کہ ایک مشرک یہ جواب سن کر کہنے لگا، تمہیں ولید بن مغیرہ نے بتا نہیں دیا تھا، جو کچھ ہم نے آج سنا ہے یہ بھی وہی جادو ہے۔ ایک آدمی نے بات تبدیل کرتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ رات واقعتاً بیت المقدس گئے ہیں تو ہمارے قافلے کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں جو تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے متعلق بتایا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو قافلے کا بھی علم ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں فلاں وادی میں اس قافلے کے قریب سے گزرا تھا، وہ قافلہ شام جا رہا تھا۔ انہوں نے براق کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر چلانے لگے، ان کے اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان کا ایک اونٹ فلاں جگہ بھاگ گیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو کفار نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک اور آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، ہمارا ایک اور قافلہ شام گیا ہوا ہے، ہمیں بتائیں کہ وہ کس جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، جب میرا گزر اس قافلے پر ہوا، دیکھا کہ ایک قافلہ میں ایک اونٹ ہے جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں،
ایک بورا کالے رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو قافلے کے اونٹ براق کو دیکھ کر ڈرے۔ جب وہ قافلے والے مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق کی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کافروں کی یہی رٹ تھی کہ یہ جادو ہے۔ ایک اور مشرک کہنے لگا، ہمارا فلاں قافلہ بتائیں کہ کہاں ہے اور وہ ہم تک کب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قافلہ فلاں دن آئے گا۔ اس قافلے کے آگے آگے ایک سامان لدا ہوا اونٹ ہوگا جس پر سرخ رنگ کی اون کا سطر پوش ہوگا اور اس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ جب قافلے کی واپسی کا دن آیا تو قریش باہر نکل کر قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ تھی یا نہیں۔ یہاں تک کہ جب دن ختم ہونے اور سورج ڈوبنے لگا تو ایک کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، دن تو ختم ہو گیا لیکن قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو باطل ہو گیا۔ اس کا یہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مسلمان بولا، اللہ اکبر، وہ قافلہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے آگے آگے سامان لدا ہوا ایک اونٹ تھا جس پر سرخ اون کا سطر پڑا ہوا تھا اور اس پر 2 بورے بھی لدے ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن کفار مکہ ان تمام معجزات کے باوجود اپنی تضلیل و تکذیب پر ڈٹے رہے، لیکن مسلمانوں کے اذہان میں یہ معجزات زندہ جاوید بن کر محفوظ ہیں، جنہیں کوئی بھی مسلمان اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکتا۔